ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے. اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے، نبی کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو، یہ نہیں نکلیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ مخالفت کریں گے، نہ کمنٹ کریں گے، نہ یہ کوئی پوسٹ لگائیں گے. اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں، توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند. پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی. سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کے نبی کی ناموس سے بھی آگے بڑھ گیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ ملک کے خلاف باتیں ہوں، تم کوئی احتجاج نہ کرو، کوئی پوسٹ نہ لگاؤ. حنیف قریشی صاحب بڑے بڑے دعوت اسلامی اور قبلہ امیر اہل سنت پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہوئے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. ان کا خود کا نام و نشان مٹ گیا ہے. تم کیا چاہتے ہو؟ ہماری پنجابی کے اندر ایک کہاوت ہے، کاواں دے کہ ٹگے نہیں مار دے. تمہاری ان باتوں سے تم یہ سوچتے ہو کہ امیر اہل سنت کی مقبولیت میں کمی ہو جائے گی، وہ دب جائیں گے؟ نہ عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے. حنیف قریشی صاحب کی ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں میں نے ابھی چیک کیا ہے دعوت اسلامی کے اندر یہ خرابی ہے. میں کہا چیکنگ اس وقت کرنی تھی جب آپ قبلہ غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور قبلہ امیر اہل سنت کی مناقب پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو درس دیا کرتے تھے کہ جو غازی صاحب کے مرشد ہیں ان کا احترام کرو، ان کے بارے میں طرح طرح کی زبان غلیظ استعمال نہ کرو. ابھی جو آپ نے چیکنگ شروع کی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بھی چیک کیا ہے. آپ کے اندر جو ایک بہت بڑی خرابی میں نے دیکھی ہے نا، وہ یہ ہے منافقت، دھوکہ دینا اور چرب زبانی سے اپنی بات کو بدلنا. یہ تو کوئی جناب سے سیکھے. آپ جناب صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت کی بات بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جب ہم آپ کا ریکارڈ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو موجود ہے، آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سب صحابہ کرام کے بارے میں جو آپ زبان استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو ان صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کی محافل کے اندر، ان کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ واز بھی جا کے کرتے ہیں، تقاریر بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب جو اسلامی بھائی ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، وہ تو صرف اپنے پیر کی عزت کی بات کرتے ہیں. میں کہا تم نے جو ناموس صحابہ پہ کام کیا ہے نا، ہمیں پتا ہے. ہاں میں تم کو بتاتا ہوں، آپ جو چیکنگ کر رہے ہیں نا، ابھی اس چیکنگ کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اور آپ کی زبان پر جو اشارتاً صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک ذاتوں پر تبرہ کیا جاتا تھا، اس تبرہ کو، اس غلیظ زبان کو مولانا الیاس قادری نے جڑ سے کاٹا ہے. آپ جیسے جتنے بھی نیم رافضی اور تفضیلی قسم کے کالے بلے تھے نا اہل سنت کی صفوں کے اندر چھپے ہوئے، امیر دعوت اسلامی نے امت کو ایک ایسا عظیم نعرہ دیا ہے جس نے رافضیت، نیم رافضیت اور تفضیلیت کے کلوں کے اندر زلزلہ برپا کیا ہے. اصل درد یہ ہے، اب یہ بغض صحابہ جو تھا تمہارے اندر، جو سب سے بڑی خرابی، یہ بغض صحابہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذاتوں پر طعن کرنا، یہ جو خرابی تھی نا، اس کو آپ نے چھپانے کے لیے ابھی دعوت اسلامی اور قبلہ امیر اہل سنت میں آپ نے خامیاں ڈھونڈنی اور خرابیاں ڈھونڈنی شروع کر دی ہیں. جناب نے ابھی جو تھرمامیٹر لگانے شروع کر دیے نا، یہ اس وقت لگانے تھے جب قبلہ امیر اہل سنت کا نام لے لے کر تم نے شہرتیں پائی ہیں. اور میں یہ بربلا کہہ رہا ہوں، ہمارا مرشد الیاس قادری ہے، اور یہ میں پوچھتا ہوں تمہارا پیر کون ہے، تمہارا مرشد کون ہے؟ آج تک تو ہمیں یہی سمجھ نہیں آ سکا کہ تمہارا روحانی باپ کون ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. ہم الیاس قادری کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں. تم لے کے آؤ تمہارا امام کون سا ہے، تمہارا پیر کون سا ہے، سامنے لے کے آؤ. انہوں نے جو حضور کی عزت کی بات کی ہے ہمیں دکھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کی آل کی ناموس کے حوالے سے تمہارے جو روحانی باپ نے کام کیا ہے، پہلی بات تو یہ سامنے لے کے آؤ نا. ہمیں تو آج تک یہی پتہ نہیں چلا تمہارا پیشوا کون ہے، تمہارا راہبر اور رہنما کون ہے. اگر ہے سامنے لاؤ نا، انہوں نے کون سی پوسٹ کی ہے، انہوں نے کون سا احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے کون سی ریلی نکالی ہے جو آج تم دعوت اسلامی اور الیاس قادری پہ بات کر رہے ہو. آپ پیری مریدی کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں،
ہم دعوت اسلامی یا قبلہ امیر اہل سنت، ہم دفاع کسی خاص تنظیم کی وجہ سے یا امیر اہل سنت آپ کی شخصیت کا دفاع حقیقت میں نہیں کر رہے۔ حقیقت کے اندر روئے زمین پر اس وقت حقیقی سنیت کا جو کام کر رہے ہیں وہ دعوت اسلامی قبلہ امیر اہل سنت کی شخصیت ہے۔ تو ان پر ان کا دفاع کرنا، ان کی تنظیم کا دفاع کرنا اس وقت میں یہ اہل سنت کا دفاع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل یہ جو طریقہ نکل آیا ہے، ریلیاں نکالنا، احتجاج کرنا، دھرنے دینا اور اسی بات کو عشق رسول کی نشانی قرار دے دینا، پوسٹ کر دینا، عشق رسول کے نام پر سوشل میڈیا پہ فیس بک، یوٹیوب، دیگر سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان پہ پوسٹ کر کے کیا صرف گستاخوں کی گستاخی کا جواب دینے کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، میں یہ ثابت کروں گا اکابرین امت سے کہ اس وقت دعوت اسلامی میدان میں کود کر جو کام کر رہی ہے دین کا، اسلام کا، سنیت کا، یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے کیا یہ سمجھ لیا کہ پوری دنیا کے اندر عزت رسول کے صرف محافظ آپ ہی ہیں؟ پوری امت میں جتنے مسلمان ہیں کیا سب مسلمان ریلیاں نکالتے ہیں؟ سب مسلمان احتجاج کرتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب لینا کہ وہ ریلیاں نہیں نکالتے ساری دنیا کے مسلمان، کیا معاذ اللہ ان کے دل میں عشق رسول نہیں ہے؟ بھائی کچھ خدا کا خوف کرو۔ یا میں یہ سوال کر رہا ہوں ان سے اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو قبلہ امیر اہل سنت یا دعوت اسلامی پر اعتراض کرتے ہیں، یا میرا سوال یہ ہے کہ گستاخ جتنی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر حملے کرتے ہیں، طرح طرح سے وار کرتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ ان طرح طرح کی گستاخیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کی مقام و مرتبے کو کم کر دیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے جب قرآن میں وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، مقام، مرتبے کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب پھر سوال یہ ہے یہ گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کے دلوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دیا جائے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے ان کا یہ جو مقصد اصلی ہے، اس میں پوری روئے زمین پر سب سے بڑی اس وقت میں جو رکاوٹ ہے وہ دعوت اسلامی اور قبلہ امیر اہل سنت کی ذات ہے۔ یہ دعوت اسلامی والے جو اسلامی بھائی ہیں نا، یہ خالی پوسٹیں نہیں کرتے، خالی جو ایک دو دن پوسٹیں لگا دی، احتجاج کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، بلکہ ان کے گھروں میں جا کر، ان کے ملکوں میں جا کر، ان کی عبادت گاہیں جہاں 100 سال سے شرک ہو رہا تھا ان کو خرید کر وہاں قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے، ان کی نسلوں میں عشق رسول کا درد پیدا کر رہی ہیں، عشق رسول کے جام ان کی نسلوں کو پلائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کیا صرف پوسٹ کر دینا اس سے کام چل جائے گا؟ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ان کے اصلی مقصد کے اندر رکاوٹ بننے والی تحریک کے بارے میں اب یہ کہنا جی یہ بولتے نہیں ہیں، یہ لکھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بھائی میں آپ کو یاد دلا دوں جب غازی صاحب نے شیطان کو واصل جہنم کیا تھا، سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی اس کتاب کا نام تھا شمشیر بے نیام۔ یہ بھی اس وقت جناب جو ہیں شمشیر اعلیٰ حضرت کہلایا کرتے تھے، اور ان کی شمشیر جو ہے نا میں آگے عرض کرتا ہوں ٹوٹ چکی تھی۔ اب وہ کتاب لکھنے والے ہمارے دوست جن کا نام مولانا سجاد حیدر قادری ہے، اس کتاب پر قبلہ غازی صاحب کی تقریر آج بھی موجود ہے۔ وہ کتاب لکھنے والا پتہ کون ہے؟ جن کی ذات پر آپ تان کر رہے ہیں نا، کتاب لکھنے والا انہی کا محب تھا۔ اور جب جناب آپ کی باری آئی، ساری دنیا کو پتا ہے جس طرح آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا ہے نا، ساری دنیا کو پتا ہے۔ باتیں کرنا، کھوکھلے نعرے لگانا قریشی صاحب یہ بہت آسان ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کی تحریر اس وقت کتنی وائرل ہوئی تھی جب آپ نے عدالت میں جا کے لکھ دیا تھا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں یہ غازی کون ہے، انہوں نے میرے کہنے پہ یہ کام نہیں کیا۔ میں کہا جناب اس وقت جو آپ کی شمشیر تھی نا، شمشیر بے نیام کہلاتے تھے، وہ شمشیر آپ کی ٹوٹ چکی تھی۔ اس لیے آپ اپنی اوقات میں رہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے راز ہیں جو سینوں کے اندر دفن ہیں، ہم نہیں بیان کرنا چاہتے۔ سیاڑیاں دی ایک مثال آ کہ ٹوٹے چھتر دی طرح تسی ودے جاؤ گے نا، پھر سانو روکنا آندا۔ اسلامی بھائی جو ہے یہ کچھ بولتے نہیں ہیں، کچھ لکھتے نہیں ہیں۔
میں کہا جناب یہ تمہاری غلط فہمی ہے.